أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات اللهم صل على محمد وآل محمد خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں ایک اور مرتبہ امام صاحب العصر والزمان کی ولادت کے جشن کا اہتمام کرنے کا ہمیں شرف بخشا۔ مختصراً چند کلمات آپ لوگوں کے گوش گزار کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے موضوع پر چند کلمات ماشاءاللہ چند عرائض آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ یہ دنیا جب سے اس دنیا کو قائم کیا خداوند متعال نے اس روئے زمین پر خداوند متعال نے ایک ایسا نمائندہ ایسی فرد ایک ایسی شخصیت اس روئے زمین میں رہنے والوں کے لیے ایک رہنما بنا کر ایک ہادی بنا کر ایک رہبر بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد آخری نبی تک سلسلہ نبوت کو خداوند تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کو رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ اور جب سے اس دنیا میں سلسلہ نبوت کو پیغمبر اسلام پر اختتام کیا تب سے آنے والے زمانے اور آخری قیامت تک امام خداوند متعال نے یہ ارادہ کیا کہ اب سلسلہ نبوت کو ختم ہو گیا اور اب جو ہے سلسلہ امامت اور جانشینی اور وراثت اور جانشین پیغمبر منتخب کرنا شروع کر دیا۔ اور متعدد پیغمبر اسلام کی روایات بھی ہے، احادیث میں بھی آیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد 12 جانشین ہوں گے جن میں سے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام ہوں گے اور آخری جو ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے اس زمانے کے امام ہوں گے۔ آج اس امام کی ولادت کا دن ہے جو کہ ہمارے اس زمانے کا امام ہے، ہم سب کا امام ہے۔ اس امام کی ولادت کا دن ہے۔ اس امام کی ولادت کیسے ہوئی
ہوئی، کس انداز سے ہوئی؟ امام حسن العسکری علیہ السلام نے اپنے پھوپھی حضرت حکیمہ خاتون کو اپنے گھر پر بلایا، بلا کر کہنے لگا پھوپھی آج کی رات ہمارے گھر پر آج رکیے۔ 15 شعبان 255 ہجری یا 256 ہجری، اور وہ دن جو ہے دن جمعے کا دن تھا، شب جمعہ، اور روز جو ہے شب جمعہ 15 شعبان 255 ہجری یا 256 ہجری، اس میں اختلافات ہیں۔ بہرحال اسی تاریخ کو امام علیہ السلام، امام حسن العسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حضرت حکیمہ کو اپنے گھر پر رکنے کو کہا۔ کہنے لگا پھوپھی اماں آج کی رات آپ ہمارے گھر پر رکیے، کیونکہ آج آخری حجت کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت حکیمہ خاتون حیران ہو گئی، کہنے لگی کس کے بطن سے ہو رہی ہے آپ کا آخری حجت خدا، کس کے بطن سے ظہور فرما رہے ہیں؟ امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نرجس خاتون کے بطن سے ظہور فرمائیں گے۔ حکیمہ خاتون حیران ہو گئی، حضرت نرجس خاتون کے بطن میں تو کوئی آثار حمل ہے ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تب امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا جس طرح خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا، اسی طرح ہمارے اس آخری حجت کی ولادت کو بھی خداوند متعال نے مخفی رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال حضرت حکیمہ خاتون اس امام علیہ السلام کے گھر پر رکے، افطاری کرنے کے بعد سو گئے۔ جب صبح صادق کا وقت تھا، اتنے میں نرجس خاتون کے بطن سے آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ حضرت حکیمہ خاتون امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائی اور کہنے لگی کہ آثار حمل ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امام حسن العسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس پر سورہ قدر کی تلاوت فرما دیجئے۔ حضرت حکیمہ خاتون نے تلاوت سورہ قدر فرمانے لگی، اتنے میں امام علیہ السلام کا ظہور اس دنیا میں تشریف فرمائے۔ جو ہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف زمین دنیا میں تشریف لائے اور سجدے میں گر پڑے اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے لگے، سجدے شکر بجا لانے لگے۔ امام حسن العسکری علیہ السلام نے حضرت حکیمہ خاتون سے یہ کہا کہ آپ اس بچے کو میرے گود میں لے آئیے۔ حضرت حکیمہ خاتون نے حکم امام کی تعمیل کرتے ہوئے اس بچے کو، اس نومولود بچہ جو کہ ہمارے اس زمانے کا امام ہے، اسے امام حسن العسکری علیہ السلام کے گود میں لے گئے۔ جب امام حسن العسکری علیہ السلام نے اپنے گود میں بچے کو بٹھانے کے بعد امام حسن العسکری علیہ السلام نے اپنے دست شفقت اس بچے کے جسم اطہر پر مس کیے اور اپنے زبان مطہر کو امام مہدی آخر زمان کے زبان مطہر میں دے دیے، جس طرح پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو جو زبان دے کر اپنا لسان مطہر چسوایا تھا،
اسی طرح امام حسن العسکری علیہ السلام نے امام مہدی آخر الزمان کو اپنا لسان مطہر پسوایا۔ پھر امام حسن العسکری علیہ السلام نے بچے سے گفتگو کرنے کا کہا تو امام علیہ السلام نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا اور امام کی ولایت کا اقرار فرمایا۔ تب امام حسن العسکری علیہ السلام نے حضرت حکیمہ خاتون سے یہ فرمایا کہ آپ اس بچے کو جو ہے اس کی ماں کو دے دیجئے اور 7 دن بعد آپ دوبارہ تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ 7 دن بعد جب میں امام علیہ السلام کے گھر پر جب میں امام علیہ السلام کے گھر پر گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ امام مہدی آخر الزمان کو امام حسن العسکری علیہ السلام اپنے گود میں بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ماشاءاللہ۔ امام علیہ السلام اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے اور حضرت حکیمہ خاتون یہ فرماتی ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور اس دنیا میں ہوئی تو امام علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پر یہ نقش لکھا ہوا تھا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دائیں ہاتھ پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہی مٹنے والا تھا۔ یہ آیت امام علیہ السلام کی دائیں ہاتھ پر نقش تھے اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت مخفی رکھا، سوائے چند اشخاص کے امام علیہ السلام کی ولادت کا کسی کو علم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے امام حسن العسکری علیہ السلام کے اپنے بھائی جعفر سے بھی امام علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا۔ 5 سال تک امام علیہ السلام کی ولادت مخفی رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر امام علیہ السلام کی ولادت اگر لوگوں پر آیا ہوتی تو دشمن اسلام، دشمن ائمہ، دشمن پیغمبر اتنے تھے کہ امام علیہ السلام کو بچپنے میں ہی قتل کر دیتے۔ اس سبب سے امام علیہ السلام نے سوائے چند اشخاص کے امام علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا۔ سوائے چند افراد کے کسی کو علم نہیں تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ولادت ہو گئی ہے۔ چند افراد تھے، باقی سب سے مخفی رکھا اور یہاں تک کی مخفی رکھا کہ امام علیہ السلام 5 برس کے ہو گئے تھے۔ تب امام حسن العسکری علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہو چکی ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام حسن العسکری علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو کفن اور غسل کرنے کے بعد نماز جنازہ کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سامرہ میں عاشقین امام حسین کا ہجوم تھا، یہاں تک کہ شیعہ بھی تھے اور سنی بھی، وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام کا جو بھائی تھا جعفر، وہ نماز پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ نمودار ہوا جو کہ حسن میں سب سے زیادہ حسین تھا۔ سبحان اللہ۔
کمالات میں سب سے زیادہ حسین تھا، وہ آگے بڑھے اور امام حسن العسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر کو پیچھے ہٹایا اور امام علیہ السلام نے وہاں پر امامت شروع کر دی۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام صاحب الزمان امام حسن العسکری علیہ السلام کا نائب جو ہے یہی بچہ ہے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، وَإِلَّا امام علیہ السلام کی ولادت لوگوں سے مخفی رکھا۔ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں بار بار امام علیہ السلام کے گھر پہ جاتی تھی، یہاں تک کہ 10 دن کے بعد جب امام کی ولادت کے 10ویں دن کے بعد جب حضرت حکیمہ امام حسن العسکری علیہ السلام کے گھر پر تشریف لے گئی تو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وجود نہیں پایا۔ حیران ہو گئی، پوچھنے لگی جو نومولود بچہ ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو امام حسن العسکری علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جس طرح حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو خدا کے حوالے کیا تھا، اسی طرح ہم نے اپنے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، یہ بچہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور امام علیہ السلام جب حضرت حکیمہ خاتون 1-2 مہینے کے بعد جب امام کے حجرے میں تشریف لے گئی تو امام مہدی جو ہے دوڑے لگا رہے تھے، آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ حضرت حکیمہ خاتون پھر حیران ہو گئی، پوچھنے لگی کہ یہ بچہ جو ہے 2 برس کے لگ رہے ہیں۔ تب امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء اور اولیاء کے بچے جو ہے دوسرے جو عام لوگوں کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق ہے، جو عام لوگ جو ہے 1 سال میں بڑھتے ہیں، ہمارے بچے 1 مہینے میں اتنے بڑھتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام جو ہے دن بدن جو ہے بڑے ہونے لگے، پوچھنے لگے کہ یہ بچہ تو بڑا ہونے لگا ہے، ایسا لگتا تھا جس طرح حضرت ابراہیم بچپنے میں جوان لگتے تھے، اسی طرح امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہی بچپنے میں جوان لگتے تھے۔ یہ تھا امام علیہ السلام کی ولادت کا ایک مختصر سا جائزہ۔ اب امام علیہ السلام جب امامت پر فائز ہو گئے تو حکم خدا سے امام علیہ السلام کا غیبت شروع ہو گئی، غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہو گئی۔ 253 ہجری تقریباً، اگر اشتباہ نہ کرے تو وہاں سے امام علیہ السلام کا 329 ہجری میں امام علیہ السلام کا غیبت کا جو زمانہ شروع ہوتا ہے۔ غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اب غیبت صغرا کے زمانے میں امام علیہ السلام سے 4 افراد ہی تھے جو کہ امام سے ملاقات کرتے تھے، باقی کوئی بھی امام علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ وہی 4 افراد تھے جو کہ امام علیہ السلام کے نائب خاص ہوا کرتے تھے۔ وہی 4 افراد لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے، لوگوں کے جو مشکلات ہوتے تھے، امام علیہ السلام ان کے ذریعے سے امام علیہ السلام پیغامات پہنچاتے تھے، کسی کو کتابت کے ذریعے سے، کسی کو تقریر کے ذریعے سے، لسانی طریقے سے، یعنی ان 4 نائبین کے ذریعے لوگوں تک امام علیہ السلام دین حق اور ان کی مشاکل اور ان کے جو ضرورت کی چیزیں تھیں امام علیہ السلام ان کے ذریعے حل کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اب غیبت کبریٰ کے زمانے جب شروع ہو گئے تب سے امام علیہ السلام کسی کے ساتھ ملاقات
نہیں ہو سکی. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خود فرماتے ہیں کہ میری ظہور کے لیے آپ لوگ دعا کریں، خدا سے دعا کریں. امام علیہ السلام تب ظہور کریں گے جب ہم جو ہے امام علیہ السلام کے اصحاب اور امام علیہ السلام کے سپاہی ہونے کے قابل ہو جائے، تب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. اور اس دنیا میں امام علیہ السلام نے ایک ایسا عدل و انصاف کا زمانہ، ایک ایسا عدل و انصاف کا ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے گا جس طرح کی یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. ایک ایسا عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرے گا جس طرح کی یہ معاشرہ جو ہے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. تو امام علیہ السلام کی ظہور تب ہوگی تب جب ہم جو ہے امام علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونے کے قابل ہو جائے. امام علیہ السلام کو ایک ایسے اصحاب کی ضرورت ہے جو کہ امام علیہ السلام کی ہر فرمان پر لبیک کہے. امام حسین علیہ السلام اپنی نہضت میں کامیاب کیوں ہو گئے؟ اس میں دو راز ہے امام علیہ السلام کی کامیابی کا. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ایسے باوفا تھے کہ ان میں دو خصوصیات پائے جاتے تھے ان اصحاب میں. ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان میں شوق شہادت پائے جاتے تھے، اور ان میں دوسری خصوصیت یہ تھی کہ صاحب امر کی ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بھی ایسے دو کردار والے افراد ہوں تو امام علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے. اور امام صاحب العصر والزمان کی اصحاب میں شامل ہونے کے لیے ہم دعا تو کرتے ہیں امام علیہ السلام کی ظہور کے لیے، لیکن امام علیہ السلام کو راضی کرنے والے، امام علیہ السلام ہم سے راضی ہونے کے لیے کوئی عمل ہم انجام نہیں دیتے. ہمارے کاموں سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کردار سے امام راضی ہے یا نہیں اس چیز کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم صبح شام امام علیہ السلام کی ظہور کی دعائیں کرتے ہیں. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب ہم امام علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونے کی لائق ہو جائے. ہمارے اعمال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سامنے لائیں تو امام علیہ السلام خوش ہو جائے. ایسے اعمال بجا لائیں تو تب جو ہے ہم امام علیہ السلام کی ظہور کی دعا کرنے کا فائدہ ہوگا، وَإِلَّا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. دعا کرتا ہوں پاک پروردگارہ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت عطا فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے شمار فرما، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب نجف اشرف میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے پاک پروردگارہ ہم سب کو اپنی علمی میدان میں تمام مشکلات کو حل فرما، ہمیں اپنے علمی میدان میں کامیابی عطا فرما. التماس دعا کرنے والے تمام مومن مومنات کی حوائج کو پورا فرما. ہمارے والدین دنیا میں، جن کے والدین دنیا میں ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں مغفرت فرما، جوار ایمان میں جگہ عطا فرما. نبی و علیہ صلوات